20واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا بچھونا، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، سبلا، راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے انسان پر جو احسانات کیے، ان احسانات میں سے بعض احسانوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ زمین کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا، اللہ نے زمین اور کائنات کی پیدائش سے پہلے پوری دنیا پر پانی ہی پانی تھا، پھر اللہ نے اس پر زمین کو بچھایا۔ زمین ڈول رہی تھی، جیسے زمین ہل رہی ہو، پانی کے اوپر تھی، پھر اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا اس کے ٹھہراؤ کے لیے، والجبال اوتادا، اللہ نے بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھا، کیلوں کے طور پر، میخوں کے طور پر اللہ نے پہاڑ اس کے اندر گاڑے، زمین کا ٹھہرنا بند ہو گیا۔ تو فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی ان قدرت کی چیزوں کے اندر غور کرو اور اپنے اللہ تک پہنچو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس سے پہلی آیات میں چونکہ مشرکین کا ذکر تھا اور مشرک اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا تھا، اللہ کریم نے یہ اگلی باتیں ذکر کر کے فرمایا دیکھو ان چیزوں کے بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا، میں اللہ نے اکیلے تنہا بنایا، اس لیے عبادت میں بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزل مقصود پر پہنچو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے، نزل من السماء، جس نے آسمان سے نازل کیا، ماءً پانی، بقدر اندازے سے، فانشرنا به، پھر ہم نے زندہ کیا اس پانی سے، بلدۃ میتا، مردہ زمین کو، آسمان سے میں اللہ نے پانی برسا کر زمین کو میں اللہ نے مردہ زمین تھی زندہ کیا۔ بتاؤ نا، اللہ پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ پانی کو نازل کرنے والا میں اللہ، بارش کو برسانے والا میں اللہ، اور اگر اللہ بارش کو روک دے، بتاؤ نا تمہارے معبودوں میں سے کون بارش برسا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ،
بارش کوئی نہیں برسا سکتا۔ مکہ کے اندر بت تو رکھے تھے، کوئی بارش والا بت تھا، لیکن اللہ نہ چاہے بارش کوئی بھی نہیں برسا سکتا۔ لہٰذا اے لوگوں، ان چیزوں میں غور کرنے کے بعد تم اللہ کی توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے۔ جس طرح اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، مردہ زمین زندہ ہو گئی، اے انسان اسی طرح میں اللہ تجھے بھی دوبارہ زندہ کروں گا۔ مکہ کے مشرک اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے اور یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح مثال دیکھو، میں اللہ نے دنیا کے اندر مردہ زمین کو زندہ کیا، اے انسان تیرے مردہ ہونے کے بعد میں اللہ تجھے بھی دوبارہ زندہ کروں گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے جوڑے بنائے، کلھا ساری چیزوں کے، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہیں یا بے جان ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ، اور بنایا اس نے تمہارے لیے کشتیوں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں جانوروں سے، ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم سوار ہو ان کی پشت پر۔ میں اللہ کریم نے تمہارے لیے کشتیاں بھی سواری کے لیے بنائی، جانور بھی میں اللہ نے تیرے لیے انسان پیدا کیے۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم سوار ہوتے ہو ان جانوروں پر۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے تم اس پر سواری کرتے ہو، اور ان چیزوں کے فائدے دیکھ کر تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت بڑی نعمت ہے، دیکھنا ذرا غور کر، اتنے بڑے بڑے جانور، وحشی جانور، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، کتنے بڑے بڑے طاقت والے جانور کو میں اللہ کریم نے انسان تیرے مسخر کر دیا، دیکھنا تیری بات مانتے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کر، اور یوں کہا کر وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے جانوروں کو میں اللہ نے تیرے لیے مسخر کیا، تو ذرا ان پہ سوار ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کر۔ آج اگرچہ انسان کسی بھی سواری پر سوار ہو، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جہاز ہے، یہی دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ البتہ اگر انسان بحری سفر کر رہا ہو اور سمندر کا سفر ہو تو سورہ ہود آیت نمبر 14 میں اللہ کریم نے اس کی دعا ذکر فرمائی کہ جب بحری سفر کرو تو پھر یوں دعا پڑھا کرو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بحری سفر کی دعا یہ کیا کرو، اور خشکی کا سفر ہو، ہوائی سفر ہو تو پھر اللہ نے فرمایا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ۔ اس دعا کا اہتمام فرماؤ۔
فرمایا اذا استویتم علیہ، جب تم سوار ہوتے ہو اس پر، یعنی سواری پر، جانور پر، گاڑی پر، وَتَقُولُوا، اور تم کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مسخر کیا ہمارے لیے، ہذا، اس سواری کو، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لہو مقرنین، اس کو قابو میں لانے والے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک اپنے رب کی طرف، لَمُنقَلِبُونَ، البتہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم لوگ دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہو، ان جانوروں کو استعمال کرتے ہو، ان سواریوں کو استعمال کرتے ہو، ذرا بندہ تو یاد رکھا کر، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یاد کیا کر اس سواری پہ بیٹھتے وقت، اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب یہی انسانی کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا۔ اس دنیا کے سفر کے ساتھ آخرت کا بھی اپنا سفر یاد کیا کر، بڑا لمبا سفر ہے۔ آج دنیا کے سفر کا کرنے کا ارادہ ہو، خرچہ بھی تیار کرتا ہے، کرایہ بھی، اپنی ساری تیاری کرتا ہے۔ اے انسان، اتنے لمبے سفر کے لیے تو نے سفر کرنا ہے، لیکن تو آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ آخرت کا خرچہ اپنے ساتھ، کرایہ اپنے ساتھ لے کے جانا، اور آخرت کے سفر کا کرایہ اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ کریم نے تو قرآن میں سمجھا دیا، اللہ پاک نے ان سے پہلے ہمیں اس سفر سے پہلے ہماری آنکھوں کو کھول دیا۔ افسوس ہم لوگ سفر کی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس حقیقی زندگی کی سفر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے بنایا رب کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں میں، جزءا، کوئی حصہ بنا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کی یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی، بیان کرنے کے بعد یہ خالصتاً اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں کسی کو بھی شریک نہ کرتا، لیکن انسان اتنا ظالم ہے، کھاتا اللہ کا، پیتا اللہ کا، زندگی اللہ نے دی ہے، پھر بھی اس اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اپنے رب کے لیے بنا لیے من عبادہ، اپنے بندوں میں سے ایک حصہ۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکری کرنے والا ہے کھلے طور پر۔ مشرکین کی شرک کی ایک صورت بیان اللہ نے فرمایا تو یہ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کے میری طرف آتے، الٹے میرے ناشکرے ہی بن رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے لیے معاذ اللہ اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے اس کے لیے ایک حصہ انہوں نے ٹھہرا لیا۔ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بعض اللہ کہتے تھے، اور بعض لوگوں نے مخلوقات میں سے کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لیا، کسی نے نبی کو، کسی نے ولی کو، کسی نے حضرت علی کو شریک بنا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اگر انسان میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، اس بندے سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 میں اللہ کریم نے انہی مشرکین کا جو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کی سخت تردید فرمائی۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے تو بہت ہی زیادہ بری بات کہی ہے۔ جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، جن لوگوں نے حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی سخت بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی، اگر کائنات اس بات کو محسوس کرتی، اگر ان کی حص ہوتی زمین کی، آسمان کی، ان بری باتوں کو یہ لوگ یہ محسوس کرتے تو اللہ فرماتے تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جاتا، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، وتخر الجبال حتی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کس بات سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کو جو ثابت کیا، یہ لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان نہیں ہے یہ کہ رب کی اولاد ہو۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ فرماتے میری کوئی اولاد نہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، دنیا کے اندر آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میری مخلوق ہے، میرا کوئی ان میں شریک نہیں ہے۔ چاہے وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، حضرت علی ہے، کوئی نہیں مشکل کشا سوائے رب کے، کوئی نہیں کائنات کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں گلا کیا وجعلوا له من عباده جزءا، ان لوگوں نے میرے شریک بنا لیے، حالانکہ میں اللہ نے تمہارے اوپر اتنے احسان کیے، دیکھ نہیں اتنے احسان کرنے والا میرا بندہ تیرے اوپر کوئی نہیں، لیکن ان الانسان لکفور مبین، فرمایا کہ بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا آدمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو